بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ فرسٹ ایئر انگلش بک 1 شارٹ سٹوریز لیسن نمبر 1 بٹن بٹن رچرڈ میتھیسن کی ایک شارٹ سٹوری۔ اردو میں ہم اس شارٹ سٹوری کا مختصر تعارف دیکھیں گے۔ رچرڈ برٹن میتھیسن 20 فروری 1926 کو امریکہ میں پیدا ہوئے اور 23 جون 2013 میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ ایک فیمس اسکرین رائٹر، فینٹیسی رائٹر اور ہارر سٹوریز اور سائنس فکشن ژانر کے رائٹر تھے۔ بٹن بٹن ان کی ایک بہت ہی عمدہ کہانی ہے جو کہ انسانی نفسیات کی بڑی خوبصورتی سے عکاسی کرتی ہے۔ اس کہانی کے اندر 3 میجر کریکٹرز ہیں۔ پہلا مسٹر آرتھر لیوس، اس کی بیوی نورما، اور تیسرا ایک شخص ہے مسٹر سٹیورٹ۔ مسٹر آرتھر لیوس اور نورما نیو یارک میں ایک فلیٹ میں رہتے ہیں۔ دونوں کی لائف ایک روٹین لائف کے طریقے سے گزر رہی ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے خواب ہیں، لیکن کہانی میں لالچ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مسٹر سٹیورٹ نامی ایک شخص آتا ہے اور ان کو کسی شخص کو، اندیکھے شخص کو قتل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جس کے بدلے میں انہیں $50,000 ملیں گے۔ یہ کہانی دراصل اسی لالچی عورت نورما جو کہ اپنے خاوند کی نافرمان بیوی ہے اس کے متعلق ہے، جو کہ چند پیسوں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر اپنے خاوند کی بات کو اہمیت نہیں دیتی اور آخرکار اسی وجہ سے، اس کی اس لالچ کی وجہ سے اپنے ہی خاوند کو قتل کروا بیٹھتی ہے۔ آرتھر اور اس کی بیوی نورما نیو یارک میں رہتے تھے۔ ایک دن جب نورما ڈیوٹی سے واپس آئی تو اس نے دروازے کے پاس ایک ڈبہ پڑا ہوا دیکھا۔ وہ اس کو اٹھا کر اندر لے گئی۔ اس نے اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو نیچے کی طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا اس ڈبے کی تہ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ نورما نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اتارا اور اس کے اوپر لکھا تھا کہ مسٹر سٹیورٹ آپ سے رات کے 8 بجے ملنے آئے گا۔ اس باکس کے اندر ایک پش بٹن یونٹ بھی موجود تھا۔ نورما کو اس وقت تو سمجھ نہ آئی کہ یہ پش بٹن یونٹ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ جیسا کہ پش بٹن یونٹ کے ساتھ ہی کاغذ پر لکھا ہوا تھا کہ مسٹر سٹیورٹ رات کے 8 بجے آپ سے ملنے آئے گا، تو ٹھیک رات کے 8 بجے دروازے کی گھنٹی بجی۔ آرتھر بیٹھک میں بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا۔ نورما دروازے پر گئی تو مسٹر سٹیورٹ وہاں کھڑا تھا۔ مسٹر سٹیورٹ نے اپنا تعارف کروایا۔ پہلے تو نورما نے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی، تو جب اس نے اسے ترغیب دی کہ یہ جو پش بٹن یونٹ میں نے آپ کو دیا ہے یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے مالی طور پر، تو یہی گفتگو سن کر آرتھر بھی آ گیا اور اس نے مسٹر سٹیورٹ نے اپنا تعارف کروایا۔ تو آرتھر نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ سب صوفے پر بیٹھ گئے۔ سٹیورٹ نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور انہیں بتایا کہ اس لفافے کے اندر، اس گنبد نما ڈبے کے اندر موجود جو پش بٹن ہے اس کی چابی ہے۔ اس پش بٹن کو اگر وہ دبائیں گے تو بدلے میں جب وہ بٹن دبے گا تو دنیا میں کسی جگہ پر کوئی شخص جسے وہ نہیں جانتے ہوں گے وہ مر جائے گا اور اس کے بدلے میں انہیں $50,000 ملیں گے۔ اس بات پر آرتھر نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ نورما نے پوچھا کہ یہ کس ادارے کی نمائندگی کر رہا ہے، آپ کس ادارے کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ نورما نے مسٹر سٹیورٹ سے پوچھا۔ تو مسٹر سٹیورٹ نے کتراتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو یہ بات واضح طور پر تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ تنظیم ایک بین الاقوامی اہمیت کی حامل ہے۔ آرتھر نے جب پش بٹن یونٹ کے بارے میں یہ بات سنی کہ اس کے بٹن کو دبانے سے دنیا میں کسی جگہ کوئی شخص جسے وہ نہیں جانتے ہوں گے وہ مر جائے گا، وہ شخص تو جس کے بدلے میں انہیں $50,000 ملیں گے، تو یہ قسم کا آرتھر نے ایک غیر اخلاقی کام سمجھا۔ اس نے سوچا کہ یہ قتل چاہے کسی کا بھی ہے، تو اس کو یہ بات ناگوار لگی۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا اور نورما نے پوچھا کہ مسٹر سٹیورٹ تم کس ادارے کی نمائندگی کرتے ہو؟ تو سٹیورٹ پریشان سا نظر آیا۔ اس نے بتایا کہ میں بتا تو نہیں سکتا، لیکن یہ تنظیم بین الاقوامی اہمیت کی حامل ہے۔ آرتھر نے ڈبہ اور چابی اس کو واپس کی، بلکہ اس کے ہاتھ میں ٹھونس دی اور اسے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ مسٹر سٹیورٹ نے اپنا کارڈ دروازے کے قریب میز پر رکھ دیا جانے سے پہلے۔
آرتھر نے کارڈ کو اٹھایا اور اس کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں پھینک دیا۔ اس کے جانے کے بعد نورما آرتھر کے ساتھ اس مشین کے بارے میں، اس پش بٹن یونٹ کے بارے میں بات چیت کرنے لگی جس سے اس کی لالچی فطرت کا اظہار ہوتا ہے۔ آرتھر نے کہا کہ اگر یہ مذاق بھی ہے تو یہ انتہائی گھٹیا قسم کا مذاق ہے۔ نورما نے کہا کہ شاید کوئی کروڑ پتی شخص لوگوں کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے کوئی نفسیاتی تحقیق کر رہا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص مرے بھی ہم کون سا اس کو جانتے ہوں گے، کوئی 10,000 میل دور کوئی چائنی کسان مر جائے، کوئی افریقہ کے جنگلوں میں موجود کوئی مقامی شخص مر جائے۔ آرتھر بات کو کاٹتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی علاقے میں کوئی شخص مر جائے یا ہمارے اگلے ہی بلاک میں کوئی خوبصورت بچی مر جائے، تو پھر آخرکار آرتھر نے نورما سے کہا کہ بحث بند کی جائے اور یہ کہہ کر وہ سو گیا۔ صبح دفتر جاتے ہوئے نورما نے پھٹے ہوئے کارڈ کے ٹکڑوں کو پرس میں ڈال لیا۔ دوپہر کے وقت جب اس کو کافی کی بریک ہوئی تو اس نے کارڈ کے ٹکڑوں کو آپس میں دوبارہ جوڑا اور دیکھا اس کے اوپر مسٹر سٹیورٹ کا فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ نورما نے مسٹر سٹیورٹ کا فون نمبر ملایا اور اس سے پوچھا کہ جو تم نے پش بٹن یونٹ کے بارے میں بات کی تھی کہ دنیا میں کوئی شخص کسی جگہ پر جسے ہم نہیں جانتے ہوں گے مر جائے گا اور بدلے میں ہمیں $50,000 ملیں گے، کیا یہ بات بالکل سچ ہے؟ تو جواب میں مسٹر سٹیورٹ نے کہا کہ جی محترمہ، یہ بالکل حقیقی بات ہے اور یہ حقیقی پیشکش ہے۔ نورما کو یہ بات بڑی ناگوار لگی۔ نورما جب گھر واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دوبارہ وہی پش بٹن یونٹ اور اس کی چابی اس کے کمرے کے سامنے، دروازے کے سامنے پڑی ہوئی ہے، فلیٹ کے مین دروازے کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ تو نورما نے اس ڈبے کو اٹھا کر کچن میں رکھ دیا۔ رات کے کھانے کے دوران وہ اپنے خاوند سے اس بارے میں مزید بات کرنے لگی۔ وہ اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آرتھر بار بار اسی بات پہ زور دے رہا تھا کہ یہ ایک غیر اخلاقی عمل ہے، یہ ہم کام نہیں کریں گے، ہم اس لالچ میں نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا کہ ایسے شخص کی موت جسے ہم نہ جانتے ہوں ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نورما کہتی ہے لیکن ہمیں $50,000 مل جائیں گے جس سے ہم یورپ کی سیر کر سکیں گے، جزیرے پر نیا مکان خرید سکیں گے، ہمارا نیا فرنیچر ہوگا، عمدہ کپڑے ہوں گے، ہماری ایک کار ہوگی۔ آرتھر کو اس بارے میں باتیں کرنے سے منع کر کے نورما کو اس بارے میں باتیں کرنے سے منع کر کے دوبارہ سو گیا۔ نورما نے بہت کوشش کی اپنے ہسبینڈ کو منانے کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اس عمل میں۔ رات بھر نورما $50,000 اور اس کے بدلے میں ملنے والی سہولیات کے خواب دیکھتی رہی۔ صبح نورما جلد بیدار ہو گئی اور آرتھر کے لیے غیر معمولی ناشتہ تیار کیا۔ پہلے ناشتہ تیار نہیں کرتی تھی، تو آرتھر نے پوچھا کیا کوئی آج خاص موقع ہے؟ تو نورما نے کہا کہ نہیں، آج کوئی خاص موقع نہیں، میں صرف اس لیے آپ کے لیے میں نے ناشتہ تیار کیا ہے کہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ میں خود غرض نہیں ہوں۔ آرتھر نے کہا میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ تو دوبارہ وہ اسی بات کو دوبارہ پش بٹن یونٹ کی طرف موڑتی ہے کہ رات تو تم نے یہی سمجھا ہوگا۔ تو دوبارہ اپنے ہسبینڈ کو ایک بار پھر قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ دونوں $50,000 سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آرتھر ہکا بکا رہ گیا کہ یہ بار بار اسی بات کے اوپر ضد پر اڑی ہوئی ہے کہ ہم پش بٹن یونٹ کو استعمال کریں، اس کا بٹن دبائیں اور ہم $50,000 حاصل کریں، کہ آرتھر ہکا بکا رہ گیا کہ اس کی بیوی اس لالچ میں مکمل طور پر آ چکی ہے۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ آرتھر کے جانے کے بعد نورما نے کچھ برتن دھوئے، درمیان میں ہی وہ پش بٹن یونٹ اس نے نکالا اور اس کو میز پر رکھ دیا اور کافی دیر تک اس کو گھور کر دیکھتی رہی۔ آخرکار اس نے چابی نکالی، پش بٹن یونٹ کو کھولا اور چابی لگا کر اس نے بٹن کو آخرکار دبا دیا۔ اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چابی اور پش بٹن یونٹ کو اس نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور دوبارہ کام پر جانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ شام کے وقت فون کی گھنٹی بجی۔ ہسپتال سے اطلاع آئی کہ آرتھر ٹرین ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ ہکی بکی رہ گئی، بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اسے اب پتہ چل چکا تھا کہ یہ مسٹر سٹیورٹ تھا جس نے دھوکہ دے کر اس کے ہسبینڈ کو ہی قتل کر دیا ہے۔ تو فوراً اس کے ذہن میں $50,000 کی بیمہ پالیسی کی رقم آئی جو آرتھر کی اچانک موت کی صورت میں اسے دگنی ہو کر ملنی تھی، یعنی $25,000 کی بیمہ پالیسی اس کے ذہن میں آئی جو آرتھر کی موت کی صورت میں 25 کی بجائے ڈبل ہو کر اس کو دگنی ملنی تھی، یعنی $50,000۔ اس نے ردی کی ٹوکری سے پش بٹن یونٹ کو نکالا اور اس کو برتن دھونے والے سنک کے ایج پر زور زور سے مارنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ بھی زخمی کر لیے۔
اسی پریشانی کے عالم میں۔ اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد مسٹر اسٹیورٹ کا فون آیا۔ نورما نے کہا تم تو کہتے تھے کہ مرنے والے شخص کو میں جانتی نہیں ہوں گی۔ اس پر مسٹر اسٹیورٹ نے بڑا ہی معنی خیز جواب دیا، میری عزیز محترمہ، کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ تم اپنے خاوند کو جانتی ہو؟ یقیناً وہ اپنے شوہر کو جانتی تھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہتی تھی، لیکن ساتھ رہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی نفسیات کو بھی جانتی تھی کہ اس کا ہسبینڈ کس طرح کا ایک اچھا انسان ہے۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکی تھی۔ وہ کیونکہ لالچی فطرت کی مالک تھی تو وہ لالچ میں آ گئی۔ اس طرح وہ اپنے ہسبینڈ کو اپنے ہی لالچ کی وجہ سے مروا بیٹھی۔ لیسن کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آتھر جو دوسرے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود اس موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دولت کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہمیں انسانیت سے پیار کرنا چاہیے۔ کسی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، خواہ ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ انسانی زندگی بہت قیمتی ہے۔ دنیاوی چیزیں محض آنی جانی ہیں۔ انسان کو اپنی ضروریات اور اپنی ترقی کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھنے کا پورا حق حاصل ہے۔ خوابوں کے بغیر زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ یقیناً ہر شخص زندگی میں کچھ خواہشات رکھتا ہے اور یہی خواہشات انسان کے آگے بڑھنے کا راستہ بھی ہموار کرتی ہیں، کیونکہ یہ خواہشات ہیں جو انسان کو جینے پر مجبور کرتی ہیں اس دنیا میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان خواہشات کی تکمیل کسی غلط طریقے سے ہونی چاہیے یا مثبت طریقے سے ہونی چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس چیز کا آغاز ہی برا ہو اس کا انجام بھی برا ہی ہوگا، اور جس چیز کا آغاز اچھا ہو، نیک نیت ہی پر ہو، چاہے اس میں وقت لگ جائے لیکن اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تبدیل کر پائے گا۔ ہمیں اپنی خواہشات اور خوابوں کی تکمیل کے لیے مثبت اور اخلاقی راستوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کی جان لے کر امیر ہونے کی کوشش بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہی پھندا ہماری گردن میں بھی پورا آ سکتا ہے جو ہم دوسروں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ کہانی زندگی کے ایک اور پہلو کی بھی عکاسی کرتی ہے، وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو جان نہیں پاتے۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ جب مسٹر اسٹیورٹ نے نورما سے کہا کہ کیا تم واقعی اپنے شوہر کو جانتی تھی، تو وہ یقیناً اپنے شوہر کو نہیں جانتی تھی۔ بے شک وہ اس کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو اچھے طریقے سے جانتی تھی، کیونکہ نورما ایک لالچی طبیعت کی عورت ہے جبکہ اس کا ہسبینڈ دوسری طرف ایک نیک اور دوسروں کی بھلائی کرنے والا شخص ہے۔ وہ کسی کا ناحق قتل کرنا غیر اخلاقی سمجھتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی لیسن کی ٹرانسلیشن کریں گے اردو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہیو اے نائس ڈے۔ اللہ حافظ۔